الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الانبیاء سید الانبیاء سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ أولی الصدق والصفاء اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ تمام شرکائے محفل عقیدت و محبت سے 3 مرتبہ با آواز بلند بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ تیسری مرتبہ پھر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، شاہدرہ ٹاؤن کی اس مرکزی جامع مسجد مرکز اہل سنت میں 8ویں سالانہ 10 روزہ نورانی محافل میں الحمدللہ میں اور آپ حاضر ہیں۔ آپ فرما دیجئے الحمدللہ۔
میں انتہائی شکر گزار ہوں دل و جان سے نواسۂ فقیہ اعظم علامہ ابن علامہ مفتی ابن مفتی لخت جگر امام الصرف حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر مفتی محمد انعام اللہ اشرفی زیدہ مجدہو کا اور آپ کے برادر صغیر اس جامع مسجد کے خطیب اور ان محافل کے محتمم حضرت علامہ استاذ العلماء مفتی محمد حمداللہ اشرفی نوری کا کہ ان کی وساطت سے آپ جیسے اہل ذوق اور ارباب شوق سے کچھ دیر ہم کلام رہنے کا موقع مل رہا ہے۔ میں صاحبین کریمین کا اور انتظامیہ کا بھی شکر گزار ہوں۔ بس میری ایک آپ سے درخواست ہے، آپ کا زیادہ وقت نہیں لیں گے، اطمینان سے بیٹھیے اور جو میں عرض کروں اپنی کامل توجہ اس کی طرف مبذول رکھیں۔ ایک لمحے کے لیے اگر آپ نے توجہ ہٹائی تو پھر بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ آپ کی سماعت میری خطابت کا ساتھ دے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور ایمان تازہ ہوگا۔ دیکھیے یہ 10 روزہ نورانی محافل ہیں۔ میں ابتدائی میں ایک جملہ عرض کر دوں آپ کی سماعت آزمانے کے لیے۔ قبلہ اب تو بصیر پور شریف کے مرکزی اسٹیج پر آپ کی سرپرستی مجھے حاصل ہوتی ہے۔ میں آپ کی ذہانت و سماعت کو آزمانے لگا ہوں۔ یہ 10 روزہ نورانی محافل ہیں۔ توجہ بھائی، ادھر دیکھیے، ادھر دیکھیں۔ 10 روزہ نورانی محافل ہیں۔ اب توجہ، یہ نورانی محافل ہیں، یہ نور والوں کی محافل ہیں، یہ ظلمت والوں کی مجالس نہیں ہیں۔ جزاک اللہ، بہت مہربانی جناب، جزاک اللہ۔ یہ نورانی محافل ہیں، ظلمانی مجالس نہیں ہیں۔ اس اسٹیج پر اگر کوئی صحابہ کرام کا تذکرہ کرتا ہے، اگر ماہ محرم میں اہل بیت اطہار کے ساتھ سیدنا علی مرتضیٰ اور ان کے شہزادگان کے ساتھ کوئی صحابہ کرام کا ذکر کرے تو کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھیے جناب، یہ محرم میں اوروں کا ذکر کر رہے ہیں، یہ ناسبی ہیں، یہ خارجی ہیں۔ ان کہنے والوں کو خود علم نہیں کہ ناسبی کسے کہتے ہیں، خارجی کسے کہتے ہیں۔ پر حضور ایک شعر ان کے لیے کہ سورج پہ لگیں دھبے، سورج پہ لگیں دھبے فطرت کے کرشمے ہیں۔ توجہ کریں، توجہ، دوسرا مصرع سمجھ میں آئے گا کہ سورج پہ لگیں دھبے فطرت کے کرشمے ہیں، بت ہم کو کہے کافر اللہ کی مرضی ہے۔ حضرت قبلہ مفتی انعام اللہ اشرفی صاحب نے فرمایا کہ ذکر صدیق اکبر بھی ہوا رضی اللہ عنہ، ذکر فاروق اعظم بھی ہوا اور اب ذکر مولا علی بھی ہوا۔ آپ کچھ اس ہستی کا ذکر کریں جو قرآن پڑھتے ہوئے حالات روزہ میں مدینۃ الرسول میں 40 دنوں کی بھوک اور پیاس کے بعد جس نے شہادت کا جام پیا۔ میرے بزرگوں، میرے پیارے نوجوانوں، میں اپنے ان علماء کو سبق سنا رہا ہوں اور آپ کو سبق دے رہا ہوں۔ میرے جملے پہ توجہ کرنا اور اس کو دل کی تختی پہ لکھنا۔ یہ شاہکار اور یادگار جملہ ہے کہ سیدنا امام حسین نے، پھر توجہ کر دی، توجہ کی درخواست، سیدنا امام حسین نے، نواسۂ رسول نے
فرزند بطول نے، توجہ، امام حسین نے کربلا کو اپنا گھر بنایا اور شہید مظلوم عثمان غنی نے اپنے گھر کو کربلا بنایا۔ اپنے گھر کو کربلا بنایا۔ سرکار امام حسین شہید ہوئے مدینۃ الرسول سے دور، حکومت بھی پرائی، لوگ بھی غیر، کرب و بلا کی بے آب و گیا وادی، ریگستان، صحرا، سرکار امام حسین شہید ہوئے اور حضرت عثمان غنی اپنی خلافت میں، اپنی حکومت میں، اپنے شہر میں، دارالخلافہ میں فوج بھی موجود، وسائل بھی موجود، اختیار بھی ہے، اقتدار بھی ہے، مگر تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دی۔ صحابہ کرام نے عرض کی امیر المومنین اگر آپ حکم دیں تو ایک باغی، ایک بلوائی، ایک بھی فسادی بچ کر یہاں سے نہ جائے۔ فرمایا میں وہ نہیں بننا چاہتا جو اپنی جان بچانے کے لیے مدینۃ الرسول میں خون بہانے کی ابتدا کرے۔ احترام مدینہ۔ اور اس وقت شام کے حاکم تھے، شام کے گورنر تھے امیر المومنین، خال المسلمین، کاتب وحی مبین سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما، سیدنا عثمان غنی کے رشتے میں چچا زاد ہیں، ایک ہی خاندان ہے۔ انہوں نے شام سے پیغام بھیجا امیر المومنین آپ شام چلے آئیے، حالات درست ہو جائیں تو مدینہ واپس آ جانا، یا حالات آپ کے حق میں سازگار نہیں۔ تو حضرت عثمان غنی بولے معاویہ میں اپنی جان بچانے کے لیے رسول اللہ کا قرب چھوڑوں؟ میں نے تو مدینے والے کے لیے پوری دنیا کو چھوڑا تھا، میں مدینہ نہیں چھوڑوں گا اپنی جان بچانے کے لیے۔ اور کہا پھر میں اگر حکم دیں تو میں شام سے تازہ دم فوج، شام کے لوگ بڑے لڑاکا، بڑے جنگجو، حرب و ضرب کے ماہر حضور میں بھیج دوں آپ کا دفاع کرے۔ فرمایا کیا مدینے میں دارالخلافہ میں فوج موجود نہیں ہے مگر میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے مدینۃ الرسول کی حرمت پامال ہو، میں کٹ جاؤں گا، رسول اللہ کے شہر کی حرمت پر حرف نہیں آنے دوں گا۔ انشاءاللہ میں ادھر آ رہا ہوں۔ حضور ہم اہل سنت ہیں، ہم ترتیب سے چلتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم ترتیب فطرت سے چلتے ہیں۔ نبوت اور رسالت کے بعد پوری کائنات میں توجہ ہے نا آپ کی، میں آپ سے بہت خوش ہوں کہ ان حضرات کی وجہ سے آپ پہ ذوق سماعت بڑا بلند ہے۔ انبیاء، مرسلین علیہم السلام کے بعد پوری کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ، بلند و بالا، بزرگ و برتر اور سب کے سید و سرور سیدنا ابو بکر صدیق اکبر کی ذات گرامی ہے۔ میں ایک ایک جملہ عرض کر کے پھر آگے بڑھتا ہوں، وقت زیادہ نہیں لینا آپ کا، آپ کو تو الحمدللہ باقی 10 دنوں میں حاضری دینا ہے۔ سنیے، شب ہجرت میرے آقا کو اپنے کندھے پر اٹھایا اور وہ پہاڑ کا وہ غار ثور کا راستہ، اب تو حضور 1400 سال کے بعد لاکھوں افراد اترے اور چڑھے، لاکھوں افراد گزرے، وہ پتھر گس گئے، کچھ اترنے چڑھنے کی جگہ ہو گئی۔ جب 1400 سال پہلے
تیرہ و تاریک شب میں، شب یلدا میں، تاریکی شب میں ابو بکر صدیق نے رسول اللہ کو کاندھے پہ اٹھایا اور کئی میل کا سفر طے کیا. راستے میں سستانے کو نہیں اٹھے. او کھجور والی مسجد کے غیرت مندوں، میں سوال کرتا ہوں، جو نبوت کا بوجھ اٹھا سکتا ہے وہ خلافت کا بار نہیں اٹھا سکتا؟ بڑی مہربانی حضور. یہ ہمارے سامعین بڑا ذوق کے سماعت ہے اور انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ لینے دینے کا کام نوریوں کے سپرد ہے. یہ نوریوں کے سپرد ہے. فقیہ اعظم نائب امام اعظم حضرت ابو الخیر محمد نور اللہ نعیمی بصیر پوری رحمت اللہ علیہ کے یہ نواسے بیٹھے، یہ ان کی اولاد بیٹھی ہے. خدا کی قسم بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے یہ سب پود انہی کی لگائی ہوئی. یہ ان کے علمی وارث بھی ہیں، فکری وارث بھی ہیں. بھائی جو نبوت کا بار اٹھا رہا ہے وہ خلافت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. اور پھر بس ایک جملہ آگے چلیے. امام عادل، خلیفہ راشد، تاجدار عدل، عطائے خدا، دعائے مصطفیٰ. عطائے خدا، دعائے مصطفیٰ، شہر پیمبر، داماد بطول و حیدر. اگر تفسیر مطلوب ہو تو حضرات سے پوچھ لینا. فاتح اعظم، فاتح باب کعبہ سیدنا عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ میرے آقا فرماتے ہیں لو کانا بعدی نبی لکانا عمر. اگر میرے بعد کوئی نبی آ سکتا، کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب نبی ہوتے. بس میرے دو جملے سن لیں پھر آگے چلتے ہیں. آقا فرماتے ہیں میرے بعد اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا، اگر باب نبوت کھلا ہوتا تو پھر نبی کون بنتا؟ عمر ابن خطاب فاروق اعظم. حضور پتہ چلا فرمان نبوت سے، ارشاد رسالت سے پتہ چلا کہ حضرت عمر فاروق اعظم عظمت و تکمیل انسانیت کے اس مقام پر کھڑے ہیں جس سے آگے مقام نبوت ہے. بولیے ذرا بولیے. فاروق اعظم اس مقام پر کھڑے ہیں جس سے آگے نبوت کا مقام ہے. کیا یوں کہیے کہ فاروق اعظم میں نبی کی خوبیاں یا نبوت کے لیے جو کمالات ہونے چاہیے وہ سارے حضرت فاروق اعظم کی ذات بابرکات، جامع کمالات، جامع صفات، جامع جہات شخصیت میں کمالات موجود ہیں. مگر حضرت عمر نبی نہیں بن سکتے کہ آقا آخری نبی ہیں. اب میرا سوال ہے، یہ دوسرا جملہ تھا اس خلیفہ اول کے جملے کے بعد. خدا کے بندو انصاف سے کام لو، قبر کی 2 گز زمین کو یاد رکھو. جس کو نبی الانبیاء، خاتم الانبیاء، ختم نبوت کا تاجدار، نبوت کے قابل کہتا ہے تو اس کی خلافت کا منکر ہے؟ بہت مہربانی حضور. سچ عمر. اور یہ بھی سرکار فرماتی ہیں کہ شیطان عمر کے سائے سے بھاگتا ہے. حضور میں آپ کی خدمت میں، آپ کی موجودگی میں یہ جملہ عرض کر رہا ہوں
فرمان نبوت کے مطابق. آپ کی توجہ ہے نا؟ بولیے میرے بھائی. ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک میسیج ہے، پیغام ہے. آسمان کا ہر فرشتہ فرمان نبوت کے مصداق، آسمان کا ہر فرشتہ حضرت فاروق اعظم کی تعریف کرتا ہے، اور زمین کا ہر شیطان عمر کے نام سے کانپتا ہے. اب میرا جملہ تیسرا کہ جہاں جناب فاروق اعظم جس راستے سے ایک مرتبہ گزر جائیں شیطان وہ راستہ چھوڑ دے، اور جہاں فاروق اعظم کا مستقل بسیرا ہو. نہیں سمجھے میری بات؟ نہیں سمجھے؟ ایک مرتبہ فاروق اعظم گزر جائیں، شیطان وہ راستہ چھوڑ دے، اور جہاں جناب فاروق اعظم مستقل جلوہ گر ہیں وہاں شیطان کا کام ہے کوئی؟ اچھا ایک شعر ہے، اس کی معنویت پہ آپ خود غور فرمائیں. کہتا ہے کوئی اہل بیت سے آپ کو جو نکال دے یہ مجال کیا. ارے جس کی بیٹی ام المومنین ہے، جس کی دختر مومنوں کی ماں ہے، جس کی بیٹی ام المومنین ہے، جس کی بیٹی حرم رسول ہے، جس کی بیٹی قرآن کی روح سے اہل بیت ہے، جس کی بیٹی آیہ تطہیر کی وارثہ ہے، وہ عمر کوئی اہل بیت سے آپ کو جو نکال دے یہ مجال کیا کہ عمر کی تربت پاک بھی تو رسول پاک کے گھر میں ہے. ہائے ہائے ہائے. جو ادھر کی حضرات بیٹھے ہیں نا، یہ اصحاب یمین ہیں، دائیں طرف والے، وہ کامل سکوت کے ساتھ خطاب سن رہے ہیں. اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا. بڑی نزاکتوں اور نفاستوں لطافتوں سے ہمارا خطاب سن رہے ہیں. جزاک اللہ. اب سرکار عثمان غنی کا ذکر تو آ رہا ہے. میں مولا علی کا غلام ہوں، میں ان کے در کا گدا ہوں، میں ان کے در کا بھکاری ہوں. میں سرکار علی اور ان کی زوجہ مطہرہ سیدہ کائنات مخدومہ عالم حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی شفاعت کا طلبگار ہوں. ہمیں کوئی اہل بیت کی محبت کا درس نہ دے، اور حضور ہمیں ان کٹانوں، مسلیوں، نکیبوں، نقب زنوں اور نعت خور بد عقیدہ لوگوں سے عقیدے کی سند تو نہیں لینی. ہمارے لیے یہ سند کافی ہے. یہ علماء ہمارے لیے سند کا درجہ رکھتے ہیں. مولا علی. اچھا دیکھیں، کسی کا نام بگاڑ، کسی کے نام کو الٹا دو، الٹ دو تو نام بگڑ جاتا ہے. طاہر نام ہے نا، تو ہٹا دو تو کیا بچا؟ اہر کیا ہے؟ کسی کا نام کتنا اچھا، کتنا نفیس، کتنا حسین، کتنا بامانی ہو، اگر اس کے نام کو بگاڑو تو بگڑ جاتا ہے. مولا علی شیر خدا، فاتح خیبر، ساقی کوثر، قاتل مرحب و انتر، والد شبیر و شبر، معتمد شیخین، امام المشرقین والمغربین، اور والد حسنین، اخی رسول، زوج بطول. حضرت کا نام کیا ہے؟ بولو، پھر بولو، ایک مرتبہ پھر بولو. ہمارا سینہ ٹھنڈا ہوتا ہے. ہم رافضی نہیں ہیں، ہم خارجی نہیں، ہم مومن ہیں. ہمارے چہرے بتاتے ہیں کہ یہ نور والے چہرے ہیں. یہ چہرے نور علی نور ہیں، اور کئی بوتھے دھوڑ علی دھوڑ ہیں. دھوڑ سمجھتے ہو نا؟ دھوڑ ظاہر بھی کالا، باطن بھی کالا. اب سنیے نکتہ.
مولا علی کے نام کو اگر کوئی بگاڑنا بھی چاہے تو کیا کہے گا؟ علی ولی. صاحبزادگان محترم کیا کہے گا؟ علی ولی. بگڑتا تو نہیں ہے یہ نام. یہ بگاڑنے والے بگاڑے، یہ نام سنورتا ہے. سرکار علی یہ مرتضی اولیاء کے امام، اصفیاء کے امام، اتقیاء کے امام، اذکیاء کے امام، نجباء کے امام، اغواث کے امام، اقطاب کے امام، فرد الافراد کے امام، سید الاسیاد کے امام، غوث الاغواث کے امام. میرا علی ہر امام کا امام، ہر ولی کا امام، ابو الائمہ، تاجدار ولایت، باب مدینۃ العلم. مگر ماننا پڑے گا کہ سیدنا ابو بکر صدیق مولا علی کے بھی امام. ہونتے بولو خدا دے واسطے. کیا آپ قسم کھا کے آیا کہ نہیں بولیں گے؟ مولا علی کے بھی امام. ہم اہل بیت کے غلام ہیں. اور شہزادگان والا تبار کی محفل ہے، میں ان کی شان میں صرف 2 شعر سنیں گے، ایمان تازہ ہوگا. میرا جو عنوان ہے میں اس پر کلام کرتا ہوں مختصر، زیادہ دیر نہیں بٹھانا. فرماتے ہیں حسنین کے، یہ تثنیہ ہے، حسنین کے 2 نین پہ 100 نین تصدق. کہتے ہیں جی جو صحابہ کرام کی شان بیان کرے وہ اہل بیت کا ذکر نہیں کرتا. معاذ اللہ، استغفار، 1000 بار خدا کی پناہ. حسنین کے 2 نین پہ 100 نین تصدق. وہ 100 نین تو کیا چیز ہے، کونین تصدق. حسین کسے کہتے ہیں؟ چھوٹا حسن. حسین حسن کی تصغیر ہے. اور خدا کے لیے اسٹیجوں پر، اہل سنت کی اسٹیجوں پر امام حسین کا ذکر کرنے والوں، سیدنا علی کا ذکر کرنے والوں، خاتون جنت کا ذکر کرنے والوں، کبھی بھول کر ہی سرکار کے بڑے نواسے فرزند علی و بطول امام حسن کا ذکر بھی کیا کرو. ارے ظالمو، ڈوب کے مر جاؤ. 1350 سال ہو گئے، ابھی ان کا جرم معاف نہیں ہوا. ابھی امام حسن نعوذ باللہ ان کا گناہ تم نے نہیں بخشا کہ انہوں نے کیوں سلوک کی تھی. فرمان نبوت کے مطابق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرا جملہ سنیے، امام حسن وہ ہے جو امام حسین کے بھی امام ہے. حسن تیری عظمت کو، حسن تیری عظمت کو، حسن تیری عظمت کو، حسن تیری شہادت کو، حسن تیری شہادت کو. امام حسن حضرت حسین کے بھی امام ہیں، اور زبان نبوت کے مطابق یہ سید ہیں. ان کا ذکر نہیں ہوتا. کیا وہ سرکار ہے میرے آقا کے نواسے نہیں ہیں؟ بولو. علی مرتضیٰ کے صاحبزادے نہیں ہیں بڑے؟ خاتون جنت کے لخت جگر نہیں ہیں؟ امام حسین کے بڑے بھائی نہیں ہیں؟ تو پھر ان کا ذکر کیوں دباتے ہو؟ ستم در پردہ کرتے ہو، بظاہر پیار کرتے ہو. ہمارے ہاں بھی ان کا ذکر ہونا چاہیے، اور ان اسٹیجوں پر ہوتا ہے جو اہل حق کا اسٹیج ہے. شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی ہے، کسی میں بو رسول. اور یہ اس نے کہا تھا اس شاعر نے کہ عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم، کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول. حضرات، اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ ہے. اسلامی سال کا آخری مہینہ ذی الحج. عید الاضحیٰ گزری 18 ذی الحج، 35 ہجری جمعے کا دن. یہ یوم شہادت عثمان تھا.
18 ذی الحج 35 ہجری یوم جمعہ عصر کا وقت حالت تلاوت قرآن. دیکھیں حضرات محترم، حضرت عثمان غنی وہ ہستی ہیں کہ جن کو یہ اعزاز پوری کائنات میں منفرد ملا کہ وہ دوہرے داماد ہیں. از آدم تا عیسیٰ علیہم السلام کسی نبی کی امت میں کوئی امتی، کوئی ایسا نبی بھی نہیں کہ جس کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں. یہ تنہا اس کرۂ ارض پر اور اس نیلے آسمان کے نیچے پوری ذریت آدم میں، پوری امت مسلمہ میں عثمان غنی وہ واحد، وہ یکتا، وہ وحید، وہ فرید انسان ہیں کہ جن کے نکاح میں نبی الانبیاء کی 2 شہزادیاں یکے بعد دیگرے جلوگر ہوئیں. آپ کو کیا کہتے ہیں؟ ذی النورین. کیا کہتے ہیں؟ پھر بولیے کیا کہتے ہیں؟ 2 نوروں والا میرے امام اعلیٰ حضرت مجدد ملت پاسبان تقدیس رسالت حجت اللہ علی الارضین شیخ الاسلام والمسلمین الامام احمد رضا خان حنفی قادری بریلوی رحمت اللہ علیہ عرض کرتے ہیں، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا. نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذی النورین جوڑا نور کا. اور اہل بیت کی محبت میں کا دعویٰ کرنے والوں اس شعر سے بڑھ کر کوئی منقبت اہل بیت، کوئی مدحت آل رسول لکھ کر دکھائے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. عظمت و شان سید عثمان بن عفان، عظمت و شان سید عثمان غنی، عظمت و شان سید عثمان ذو النورین. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی مرتبہ جنت خریدی اور مالک جنت سے خریدی. ایک بار نہیں کئی بار. پینے کا پانی ایمان والوں کو دیا. غزوہ تبوک کے موقع پہ 300 اونٹ غلے سے لدے ہوئے اور سامان حرب و ضرب سمیت سرکار کو پیش کر دیے. فاقہ قحط سالی کے موقع پر 1000 اونٹ غلے سے لدے ہوئے جو شام سے آئے تھے وہ تقسیم کر دیے. میں بڑے ادب سے ایک سوال کرتا ہوں، جو غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، بے نواؤں، مجبوروں، محکوموں، زیر دستوں کی مدد کرتا ہے، وہ نبوت کے گھرانے کا حق کھا سکتا ہے؟ قبلہ میں ایک صاحب کا کلپ، ویسے میں سوشل میڈیا سے زیادہ دور رہتا ہوں، ایک صاحب کا کلپ دیکھا جو سنی کہلاتے ہیں اور سید کہلاتے ہیں اور یو کے میں رہتے ہیں. اس نے کہا، یہ جملہ میں اس کا دہرا رہا ہوں، کہنے لگا جو فدق رسول کی بیٹی کو نہیں دیا گیا وہ مروان کی بیٹی کو دیا گیا. یہ حضرت عثمان غنی پہ طنز تھا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ارے ظالم ہو، حضرت عثمان غنی کو شہید تو کر دیا، اب اتنی صدیاں گزر جانے کے بعد تو ان کی جان چھوڑ دو.
اے ظالمو یہی تھا ان نیکیوں کا بدلہ، محسن کو اپنے تم نے جو ذبح کر دیا ہے، وہ با حیا خلیفہ، وہ رحم دل خلیفہ، صبر و سکون سے بیٹھا قرآن پڑھ رہا ہے۔ یہ پیر غلام دستگیر نامی علیہ الرحمہ کا کمرثیہ ہے۔ باغی ادھر ادھر سے عثمان کے سر پہ پہنچے، شہر نبی کو دیکھا خالق سے ہم نوا ہے۔ اے ظالمو یہی تھا ان نیکیوں کا بدلہ، محسن کو اپنے تم نے جو ذبح کر دیا ہے، اس قتل بے خطا کی تم کو سزا ملے گی، سب زندگی تمہاری رونے ہی میں کٹے گی۔ قبلہ اس قتل بے خطا کی ہمارے استاذ محترم تھے پروفیسر آسی کرنالی، حضرت قبلہ صاحبزادہ مفتی انعام اللہ اشرفی کچھ عرصہ ملتان میں رہے۔ حضرت آسی کرنالی مرحوم بڑے شاعر تھے اور اردو زبان و ادب کے پروفیسر تھے کالجوں میں اور بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں۔ میں نے ان سے فارسی پڑھی، ان کی منقبت ہے، کیا بات ہے، حضرت اہل زبان بھی کیا غضب کے لوگ ہوتے ہیں، ذرا غور سے سنیے۔ کہتا ہے محبوب خدا وند ہے، محبوب خدا وند ہے، مطلوب نبی ہے، کیا مرتبہ عثمان کا اللہ غنی ہے۔ یعنی غنی کو کیسے استعمال کیا؟ کہتا ہے محبوب خدا وند ہے۔ یہ میری برادری، میں سرائکی میں کہتا ہوں کہ سارے کول ناراض تھے بیٹھے، تو سر اس سے بیٹھے ہو سارے کول، اس کی بھی سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ بھئی سر ہلا دو یا اس بات میں یا نفی میں، سر تو ہلاؤ۔ محبوب خدا وند ہے، مطلوب نبی ہے، کیا مرتبہ عثمان کا اللہ غنی ہے۔ کہتے وہ کر گئی قرآن کی آیات کو رنگیں، وہ کر گئی قرآن کی آیات کو رنگیں، جو بوند لہو کی تن اطہر سے بہی ہے، گلشن میں گئی رنگ بنی چہرہ گل کا، گردوں پہ شفق بن کے نمودار ہوئی ہے، اور تلوار کی یہ ضرب فراموش نہ ہوگی، یہ ضرب تو تاریخ کے ماتھے پہ لکھی ہے۔ لاکھ خون عثمان کو چھپانا چاہیں وہ نہیں چھپ سکتا۔ وہ تو سیدنا عثمان غنی نے اپنی شہادت سے پہلے فرمایا تھا، لوگوں مجھے قتل نہ کرنا، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، مجھ پر کسی کا کوئی حق ہے تو بتا دے، اگر مجھے قتل کر دو گے تو قیامت تک ایک امام کے پیچھے نماز نہ پڑھ سکو گے، ایک سالار کے پیچھے جہاد نہ کر سکو گے، اکٹھے نہ ہو سکو گے، یہ تلوار جو آج میرا خون پیے گی یہ قیامت تک مسلمانوں کا خون چاٹتی رہے گی۔ یہ آپ کا درست ثابت ہوا کہ نہیں؟ جنگ جمل، جنگ صفین، کربلا، یہ سارے واقعات اسی شہادت عثمان کا نتیجہ ہیں۔ حضرات بس میں آیت جو پڑھی تھی اس کا ترجمہ اور مزید 5-7 منٹ لیتا ہوں، اجازت ہے نا؟ انشاءاللہ ہم 12 بجے ختم کر دیتے، یا جب 12 بجیں گے تو کسی کے 12 بجیں گے۔ میرے نوجوانوں، مجھے فخر ہے کہ علامہ مفتی حمداللہ صاحب نے آپ کی خاطر یہ 10 روزہ محافل سجائی ہیں اور علماء کو بلایا ہے اور آپ کو عقیدہ حق کا بتانے کے لیے یہ محافل سجائی ہیں۔ دیکھیں، سرکار عثمان غنی میرے آقا احرام باندھ کر 1400 صحابہ ساتھ ہیں اور عمرہ کرنے کے لیے چلے مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ۔ ابھی مکہ فتح نہیں ہوا، ابھی بیت اللہ کافروں کے تسلط میں ہے، ابھی مشرکین مکہ کا قبضہ ہے بیت اللہ شریف پر۔ مدت ہو گئی، خانہ کعبہ نہیں دیکھا، بیت اللہ کا طواف نہیں کیا، دل میں یہ تمنا انگڑائیاں لے رہی تھی بیت اللہ دیکھیں، خانہ کعبہ کا طواف کریں۔ سرکار چلے، 1400 صحابہ ساتھ ہیں، احرام باندھے ہوئے، جانور بھی ساتھ ہیں قربان کرنے کو۔
راستے میں تھے، آقا کو پتہ چلا کہ کفار مکہ کا ارادہ یہ ہے اگر محمد عربی اور ان کے ساتھی مکے میں داخل ہوں گے تو خون کی ندیاں بہیں گی، ہم ان کو نہیں آنے دیں گے۔ آقا رک گئے، صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام، اس کا بہتر طریقہ ہے کسی شخصیت کو سفیر بنا کر، اپنا ترجمان بنا کر، اپنا نائب بنا کر قریش مکہ کے پاس بھیجیں۔ حضرات قریش مکہ تو اتنے متکبر، اتنے مغرور تھے کہ وہ تو میدان جنگ میں بھی اپنے سے کم تر لوگوں سے لڑنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ جب انصار مدینہ بدر کے میدان میں ان کے مقابلے میں نکلے تو لشکر کفار کے قریشیوں نے کہا کون ہو تم؟ کم سرکار کے غلام ہیں، صحابی ہیں، ہم انصاری ہیں۔ کہ واپس چلے جاؤ، اپنے پیغمبر سے کہہ دو ہم اپنے سے کم تر بندوں سے نہیں لڑتے، ہمارے مقابلے میں ہمارے جوڑ کے آدمی بھیجے۔ اب وہ تو میدان جنگ کی بات ہے، اب ان سے مذاکرات کرنے تھے، ان سے گفت و شنید کرنا تھی، تو کس کو بھیجا جائے جو دولت میں، ثروت میں، سیاست میں، خاندانی نجابت، سیادت، قیادت میں، تجارت میں، تدبر و بصیرت میں قریش مکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے۔ میرے آقا نے عثمان غنی کا انتخاب کیا۔ حضرت عثمان غنی سے کہا عثمان جاؤ اور قریش مکہ سے کہو کہ ہم کیوں آ رہے ہیں مکے میں، ان کو بتا دو ہم لڑنا نہیں چاہتے۔ حضرت عثمان غنی تشریف لے گئے۔ جب مکے پہنچے تو ظاہر ہے کہ دشمنی کی بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ قریش مکہ نے کہا عثمان تم آئے ہو نا، ٹھیک ہے جی آئیں، یہ بیت اللہ کی چابی، جاؤ طواف کعبہ کرو، عمرہ کرو، جہاں تک تمہارے محمد اور باقی دوستوں کا سوال ہے ہم مکے میں نہیں آنے دیں گے، اور ہم یہ تہیہ کیے بیٹھی ہیں کہ قتل و غارت کریں گے، پلٹ جاؤ تم طواف کر لو۔ حضرات سے پوچھیں کہ حضرت عثمان غنی تو احرام میں تھے، انہیں تو عمرہ کر لینا چاہیے تھا، احرام میں تھے، کوئی رکاوٹ بظاہر نہیں تھی، میرے آقا نے بھی نہیں منع کیا تھا، شرعاً کوئی بندش نہیں تھی۔ حضرت عثمان غنی احرام میں ہیں، کعبے کو دیکھتے ہیں اور وہ تاریخی جملہ کہا، فرمایا ظالمو میرا کعبہ حقیقت، میرا کعبہ حقیقت، میرا قبلہ مراد، میرا کعبہ دل و جان و ایمان حدیبیہ میں بیٹھا ہو اور اس کے بغیر میں طواف کعبہ کروں؟ طواف چھوڑ دیا۔ ادھر صحابہ کرام آپس میں کہنے لگے یار عثمان کتنا خوش نصیب ہے، ایک تو اللہ کے رسول نے ان کو اپنا سفیر بنایا، اپنا نائب بنا کے بھیجا، اب وہ طواف کعبہ بھی کر رہے ہوں گے، ہم محروم ہیں۔ میرے آقا مسکرائے، فرمایا عثمان ہرگز میرے بغیر اللہ کے گھر کا طواف نہیں کرے گا۔ تو آقا نے منع نہیں کیا تھا کہ عثمان میرے بغیر طواف بیت اللہ نہیں کرے گا۔ عشق رسول اللہ اور طواف بیت اللہ کا موازنہ ہوا تو عشق رسول پر طواف کعبہ قربان کر دیا۔ اب جب مذاکرات لمبے ہو گئے، حضرت عثمان غنی کو دیر ہو گئی واپسی میں، تو حدیبیہ میں یہ افواہ پہنچی۔ افواہ کے معنی ہی جھوٹی خبر کے ہوتے ہیں۔ یہ افواہ پہنچی حضرت عثمان کو تو قریش مکہ نے قتل کر دیا۔ آج کے دور میں کسی سفیر کا قتل دنیا کا سب سے بڑا جرم ہے۔ بین الاقوامی قانون میں قبلہ حافظ اکبر صاحبزادہ صاحب، بیٹے سفیر کا قتل پوری قوم کا قتل سمجھا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی اگر شہید ہو گئے تو کیا ہوا؟ سرکار نے صحابہ کو بلایا اور پوچھا کہ میرے عثمان کی شہادت کی افواہ ہے، اگر وہ واقعتاً
شہید کر دیے گئے تو تم کیا کرو گے؟ تو 1400 کی جماعت نے بالاتفاق بیک زبان کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم عثمان غنی کے خون ناحق کا بدلہ لیں گے یا اپنی جانیں قربان کر دیں گے؟ مجھے بتائیں صحابہ کرام کے یہ کہنا کافی نہیں تھا؟ بولو، یہ کہنا کافی تھا نا؟ اللہ کے رسول سے وعدہ کر رہے ہیں، مگر آقا نے فرمایا آؤ پھر میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ کس چیز کی بیعت؟ قصاص عثمان کی، عثمان غنی کے خون کا بدلہ لینے کی، میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ 1400 کی نورانی جماعت ٹوٹ پڑی، ایک دوسرے پر گر رہا ہے، بیعت ہو رہی ہے قصاص عثمان، حضرت عثمان کے خون ناحق کا بدلہ لینے کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، تحقیق اللہ ان ایمان والوں سے راضی ہوا جو درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، میں ان کے دلوں کے حال جانتا ہوں۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، اللہ نے ان کے دلوں پر سکینہ، اطمینان، سکون نازل کیا۔ حضرات محترم، یہ بیعت کس لیے لی جا رہی تھی؟ ان کی شہادت کی افواہ سن کر، یہی بات ہے نا قاری عبدالرحمن صاحب؟ یہی بات ہے نا؟ اب جن کی شہادت کی خبر سن کر، افواہ سن کر آقا بدلہ لے رہے ہیں، سرکار نے فرمایا لوگوں یا عثمان موجود نہیں ہے؟ آقا ہاں۔ فرمایا اس کو بھی اس بیعت میں شامل کرتا۔ یہ میرا دایاں ہاتھ عثمان کا ہاتھ اور یہ بایاں میرا اپنا ہاتھ، میں عثمان کی طرف سے اپنے ہاتھ پر خود بیعت کرتا ہوں۔ یہ میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ بایاں ہاتھ میرا اپنا ہاتھ ہے، میں عثمان کی طرف سے اپنے ہاتھ پر خود بیعت کرتا ہوں۔ حضرات، جامع مسجد کھجور والی شاہ درہ میں بیٹھنے والوں اور اس عظیم عالم کے خطبات سے اپنے قلوب و ظواہر و بواطن کو منور کرنے والوں، مجھے بتاؤ کہ جن ہاتھوں کو اللہ اپنا ہاتھ کہتا ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، جن ہاتھوں کو سرکار عثمان کا ہاتھ کہیں اللہ ان کو اپنا ہاتھ کہتا ہے۔ ارے قرآن کو بھی وہی ہاتھ جمع کر سکتے تھے جو اللہ کے دست قدرت کا پرتو۔ حضور، میں بڑی احتیاط سے بات کرتا ہوں، میں بڑا احتیاط سے بات کرتا ہوں۔ ید اللہ نے کلام اللہ کو جمع کیا۔ اب جن حضرات نے حدیبیہ میں سرکار کے ہاتھ پر حضرت عثمان غنی کی شہادت کا بدلہ لینے کی بیعت کی تھی، وہ تو پابند تھے نا۔ آج نہیں تو کل سے ہی جب عثمان غنی شہید ہوں، ان کے لیے لازم ہے وہ خون عثمان کا بدلہ لیں۔ ٹھیک ہے نا حضور؟ کیونکہ زبان نبوت نے ان سے وعدہ لیا اور دست رسالت پہ انہوں نے بیعت کی۔ حضرات، 40 دن آپ کے گھر کا محاصرہ ہوا، کھانا پانی بند، گھر میں جو کھانے پینے کا سامان تھا اس سے گزر بسر ہوتی رہی۔ جب وہ بھی ختم ہو گیا، اب بھوکے پیاسے، باہر سے کوئی اندر نہیں آ سکتا، اندر سے کوئی باہر نہیں جا سکتا مدد کے لیے۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہما جب کوئی سامان دینے گئی اپنے داماد کو، تو بلوائیوں نے، مصریوں نے، کوفیوں نے
اتنی ان کی بے حرمتی کی کہ وہ سواری سے گرتی گرتی بچی، سامان گرا دیا۔ مولا علی مرتضیٰ نے اپنا فرض پورا کیا، اپنے دونوں شہزادوں کو، حضرت حسن حضرت حسین کو تلواریں دے کر کہا جاؤ اپنے خالو کے دروازے پہ کھڑے ہو کر ان کی حفاظت کرو۔ صبح کا وقت، آدھی رات گزر چکی تھی، سحر کا وقت تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا اللہ کے نبی جلوہ گر ہیں، حضرت ابوبکر صدیق حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہما موجود ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں، عثمان اپنے ساتھیوں سے فرماتے ہیں، شیخین سے، ابوبکر صدیق اور فاروق اعظم سے، کہ عثمان کا حال دیکھا ہے؟ یہ بھوکا ہے، یہ پیاسا ہے، اسے تڑپایا گیا، اسے ستایا گیا، اسے رلایا گیا۔ عرض کی یا رسول اللہ ہم دیکھتے ہیں، ہمیں معلوم ہے۔ آقا نے پھر مخاطب ہوئے حضرت عثمان کی طرف، عثمان اگر چاہو تو ہم تمہیں دشمنوں پر، باغیوں پر، بلوائیوں پر غلبہ بالادستی عطا کریں، اور اگر چاہو تو آج شام جنت میں ہمارے ساتھ افطار کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دنیا میں نہیں رہنا چاہتا، مجھے اپنے قدموں میں بلا لیں۔ آنکھ کھلی، اپنی زوجہ جناب نائلہ سے کہا میں نے یہ خواب میں دیکھا اللہ کے رسول علیہ السلام اور میرے دونوں ساتھی جنت کے دروازے پر میرا انتظار کر رہے ہیں، میرا نیا لباس لا دو۔ نیا لباس پہنایا، تیمم کیا، قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ یہ معنی ہے اللہ کافی ہے۔ دروازے پر تو پہرا تھا نا، شہزادگان والا تبارکہ، 3 ظالم پچھلی دیوار کود کر اندر داخل ہوئے۔ ایک نے آپ کو لوہے کی لاٹ ماری، قرآن پڑھ رہے تھے، آپ پیشانی کے بل قرآن کریم پر گر گئے اور خون کا قطرہ، خون کا فوارہ قرآن کریم کے اوراق پر گرا۔ اس نے پھر آپ کو اٹھایا، آپ کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھا اور خنجر سے آپ کی گردن قلم کرنے لگا، تو آپ کی زوجہ حضرت نائلہ رضی اللہ عنہا آپ کو بچانے کے لیے آگے بڑھی تو ان کی انگلیاں بھی کٹ گئیں، امیر المومنین کی گردن بھی کٹ گئی۔ جب یہ خون آلود کرتا، یہ کٹی ہوئی انگلیاں شام میں پہنچی گورنر ہاؤس میں، تو قرآن برپا ہونا تھا، وہاں تو انتقام انتقام کے نعرے بلند ہونے تھے۔ امیر المومنین کا خون بھرا کرتا اور ان کی زوجہ کی کٹی ہوئی انگلیاں شام میں پہنچی تو وہاں قیامت برپا ہو گئی۔ حضرت عثمان کا جسد اقدس اطہر انور 3 دن اپنے گھر میں پڑا رہا۔ پھر تیسرے دن رات کی تاریکی میں چند آدمیوں نے آپ کا جسد مبارک اٹھایا اور جنت البقیع سے متصل حش کوکب میں جو آپ کی خریدی ہوئی زمین تھی وہاں آپ کو دفن کیا۔ آج وہی جگہ جنت البقیع کا مرکزی مقام ہے۔ قیامت کے دن احد کے شہداء کی گواہی میدان احد دے گا، بدر کے شہداء کی گواہی بدر کا میدان دے گا، حنین کے شہداء کی گواہی، تبوک کے شہداء کی گواہی، وہ جگہ، وہ میدان، وہ ریگستان دے گا جہاں ان کا خون گرا۔ اور اللہ کا قرآن قیامت تک خون عثمان کی گواہی دے رہا ہے۔ پیا جام شہادت تو نے کس انداز سے آقا شہادت دے رہی ہیں آج تک آیات قرآن۔ میں آپ کا شکر گزار آپ کی وجہ سے ان کا بھی کہ انہوں نے اس بے سورے مقرر کو سماعت کیا۔ ہم نے کوشش کی کچھ کام کی باتیں آپ تک پہنچائیں، کچھ نکات، کچھ جواہر پارے، کچھ ہیرے آپ کی جھولی میں ڈالیں۔ تو میرا امام احمد رضا خاں بریلوی کہتا ہے یعنی عثمان صاحب قمیص خدا، حلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام۔